سر ایک سوال تھا کہ ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی میری، تو ان کا تھا کہ کچھ کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم بدلے پہ زیادہ ان کا زور تھا کہ بدلہ لینا چاہیے، بدلنے سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور صبر کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لے رہے تھے۔ میں بولا کہ صبر بھی کرنا چاہیے، کئی بار قرآن شریف ہمیں سکھاتا ہے، تو وہ بولے تھے کہ نہیں، صبر کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یہاں تم بدلہ جب لینے کی بات آئے گی تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں، بدلہ لینا چاہیے۔ تو سر آپ کیا کہتے ہیں ایسی باتوں پر، ان لوگوں کی باتوں پر؟ مجھے بھی کئی لوگ ملے ہیں جو صبر کی نا ڈیفینیشن تروڑ مروڑ رہے تھے، بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے تمہیں ملے نا۔ یہ مجھے بھی ایسے ہی ایک ملے تھے، ان سے سورہ عصر پہ بات ہو رہی تھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ، تو صبر کو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بھی مطلب ایسی سملر بات کری، تمہاری ورڈ میں بولتا ہوں کہ ان کا یہی تھا کہنا کہ بدلہ تو لینا ہی لینا ہے، بدلہ نہیں چھوڑنا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی بدلہ تو لینا ہے، بدلہ تو حق ہے، حق نہیں چھوڑنا ہے۔ تو میں نے کہا پھر صبر کیا؟ کہتے ہیں وہ جب بدلہ لینے کے راستے میں پریشانیاں آئیں نا، تکلیفیں آئیں، تو اس پہ صبر۔ بدلہ تو لینا ہے، تو حق ہے، بدلہ تو حق ہے، وہ لینا ہے، اور اس کے راستے میں جو پریشانیاں ہیں اس پہ صبر ہے۔ تو صبر کا میننگ انہوں نے یہ بنا دیا تھا۔ تو جو ہے میں نے ان کو سورہ نحل سمجھ نہیں رہے تھے، کئی طریقے سمجھایا، سمجھ نہیں رہے تھے، میں نے فائنلی ان کو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 126 سے 128 یاد دلائی۔ اب کہنے کو وہ حافظ بھی تھے، عربی بھی بہت اچھی آتی تھی، بلکہ عربی پڑھاتے تھے، اتنی اچھی عربی آتی تھی، اسلامک کلاسز بھی لے رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے گروپ میں ہم کلاسز لیتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں، اس میں اسلام کی بھی بات ہوتی ہے۔ جب میں نے آیت بولی تو ان کا چہرہ نا بالکل ایک دم ہو گیا کہ بالکل شاکڈ اور بالکل ایکسپریشن لیس کہ کیا بولیں۔ جب میں نے آیت بولی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 126، اس میں بدلہ اور صبر دونوں ایک ہی آیت میں۔ وہ آیت کہتی ہے آپ برابری کا بدلہ لے سکتے ہیں پر صبر بہتر ہے۔ میں نے کہا یہ تو بدلہ اور صبر یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بدلہ اور صبر ایک ساتھ ہوتا ہے، بدلہ لینا ہے، راستے میں جو پریشانی آئے گی اس پہ صبر کرنا ہے۔ میں نے کہا ایک ساتھ نہیں ہے بدلہ اور صبر، بدلہ اور صبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر بدلہ حق ہوتا تو حدیث میں یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں، ہمیشہ معاف کیا لوگوں کو۔ میں نے کہا بدلہ اور صبر ایک ساتھ نہیں ہوتے، آپ اس آیت کو دیکھ لیجئے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ برابری کا بدلہ لے سکتے ہیں پر صبر بہتر ہے، اور صبر ہی کریں، صبر اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو کانسپریسی آپ کے خلاف کرنا ہے اس کی فکر نہ کریں، اللہ تو تقوی والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احسان کیا ہے؟ سورہ عمران سورہ 3 آیت 134، وہ لوگ جو خرچ کر دیتے ہیں چاہے ہاتھ کھلا ہو یا تنگ، غصہ آتا ہے پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ تو جو غصہ پی جاتا ہے اپنا اور معاف کرتا ہے وہ احسان کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کو میں نے جو ان کو کوٹ کیا سورہ نحل سورہ 16 آیت 126 سے 128، اس میں بھی آخری میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میں تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ احسان کرنے والا کون؟ وہ جو ڈیفینیشن بتائی قرآن سے، غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بدلہ لیں گے یا صبر لیں گے؟ یہ تو چوائس ہے، ایک ساتھ نہیں ہے، یہ بدلہ اور صبر ایک ساتھ نہیں ہے۔ یا تو بدلہ لے لو یا صبر لے لو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے صبر بہتر ہے، اور صبر ہی کریں۔ صبر کا مطلب ہی ہے اپنے بدلے کو، اپنے جسٹس کو چھوڑنا، اپنے حق کو چھوڑنا۔ وہ چپ ہو گئے، بالکل شوق تھے، وہ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نے میرا کوئی حق نہیں مارا، میں نے آپ کا کوئی حق نہیں مارا، تو بیچ میں صبر کیسے آئے گا؟ صبر تو تبھی آئے گا جب آپ میرا کوئی حق ماریں یا میں آپ کا کوئی حق ماروں، تبھی آ سکتا ہے صبر۔ میں آپ کو ایسے ہی کہہ دوں بیٹھے بیٹھے میں صبر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ بولو گے بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا؟ تو بدلہ اور صبر الگ چیزیں ہیں، یا تو آپ بدلہ لوگے یا صبر لوگے۔ ایک اور آیت آتی ہے، اور صبر پتہ ہے کیوں امپورٹنٹ؟ اللہ کہتا ہے اور صبر بہتر ہے، اور صبر بہتر ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ بدلے کو چھوڑنا، اور اللہ اس کو بہتر کیوں کہہ رہا ہے؟ بدلے کو چھوڑنا، ریونج کو چھوڑنے کو اللہ بہتر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ کیوں ہے بہتر؟ سورہ 41 آیت 34 سے 36 میں اللہ کہتا ہے اچھائی برائی ایک جیسے نہیں ہے، برائی کا بدلہ احسان سے دو، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ وہ جو جس سے تم بدلہ لینے جا رہے تھے وہ تمہارا جگری دوست ہو سکتا ہے کل، جو آج تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہم بدلہ لیں گے، کل کو وہ تمہارا جگری دوست ہو سکتا ہے، پروٹیکٹر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ آگے کہتا ہے آیت 35 میں، سورہ 41 آیت 35 میں، اور نہیں ہوتی یہ خوش نصیبی کسی کو حاصل سوائے صبر کرنے والوں کو۔ مطلب جو بدلہ لینے والے ہیں نا
وہ دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بنا سکتے. صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو اس مقام پہ جا سکتے ہیں کہ برائی کا بدلہ احسان سے دیں اور دشمن کو جگری دوست بنا لیں. اور احسان کا ہی راستہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دشمنوں کو دوست بنانا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کوئی تمہیں مل کے یہ کہتا ہے کہ نہیں صبر، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدلہ نہ لو، ہاں، تو تمہیں بالکل وہ کھیل کھیل رہا ہے قرآن شریف کے ساتھ، اور وہ تمہیں ٹھیک سے جو ہے نہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے وہ، شیطانی کام. تو امید ہے تمہیں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.